شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس ترنگزئی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کیوں ہوئی؟ اور یہ مظلوم انسان، ایک عالم دین، 30 سال بخاری اور جامع ترمذی کا مسلسل درس دینے والے یہ شخص کون تھے؟ اور آخر ان کی شہادت کیوں ہوئی؟ آخر وجہ اس کی کیا تھی؟ اور اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں کہ بھی ایک ناجائز ناحق مسلمان کے قتل کی کتنی بڑی سزا ہے، یا اللہ رب العزت کو کتنا ناپسندیدہ عمل لگتا ہے۔ آپ کو اس کے اندازہ ہو جائے گا ایک عام مسلمان کے ناحق قتل ہونے کا، یعنی کہ کتنا اللہ رب العزت کو برا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور اس کی سزا کیا ہے۔ یہ عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اور اگر اس طرح کا ایک بڑا عالم دین ہو، مفتی ہو، جس نے اپنی مکمل زندگی کھپا دی ہو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، جس کے لاکھوں کی تعداد میں شاگرد ہوں، اس کو اسی طرح مظلومانہ انداز کے اندر قتل کر دیا جائے، اس کو شہید کر دیا جائے، تو پھر اس بندے کی کیا سزا ہوگی جس نے اس مظلوم انسان کو، اس درویش جیسی شخصیت کو قتل کیا ہے۔ دیکھیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا، اے کعبہ، تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی بڑی ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے۔ دیکھیے، ایک عام مسلمان کی جان، مال، عزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف اشارہ کر کے یہ فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کا ختم ہو جانا یہ اللہ کے نزدیک اس سے ہلکا ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا جائے۔ دیکھیں، دنیا کا مٹ جانا یہ زیادہ ہلکا ہے، ایک مسلمان کو ناجائز ناحق قتل کر دیا جائے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں، کعبہ بہت مقدس ہے، بیت اللہ بہت ہی مقدس ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور یہ عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایک جو عالم دین ہو اس کی کتنی قدر و منزلت ہوگی۔ پہلے جو قومیں ہوتی تھی نا، جس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے، اور وہ قومیں جو ہے نا کیوں برباد ہوئی، کی بربادی کی وجہ کیا بنی؟ کہ ان قوموں نے اپنی نبیوں کی قدر نہیں کی، اپنے رسولوں کی قدر نہیں کی، اپنے انبیاء علیہ السلام کی قدر نہیں کی، ناحق قتل کیا ان لوگوں کو۔ لیکن اب تو ختم نبوت کی وجہ سے اب تو کسی نے نبی نے نہیں آنا، اب اس امت کے جو وارث ہیں نا وہ علماء کرام ہیں، وہ علماء دین ہیں، وہ بزرگان دین ہیں، اور اسی طرح کے درویش صفت قسم کے علماء ہیں۔ کسی عالم کا قتل کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کے قتل کی مشابہت رکھتا ہے۔ تو بھی دیکھیے آپ کون سا اچھا کام کر رہی ہیں، یہ کیوں علماء کے پیچھے پڑ رہے ہوئے، کیوں علماء حق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو کیا ملتا ہے اس طرح کی درویش صفت کے انسان کو قتل کرنا؟ کتنا عاجز انسان ہے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی، کتنی شریف و نفس عالم دین تھا۔ اس شخص کی کس کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسی طرح کے علماء ناحق قتل ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس ترنگزئی یہ کون تھے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی قتل کی اصل وجہ کیا بنی۔ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ اصل میں تھے کون اور کن کی لڑی سے تھے، ان کی خاندان میں کتنے بڑے بڑے اکابر ہیں، آپ یہ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، میرے سامنے ایک تحریر سے گزری ہے، بالکل یعنی کہ وہ حق اور سچ بات ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس سال 1961 میں ضلع چارسدہ کے علاقے ترنگزئی کے اندر پیدا ہوئے۔
ٹھیک ہے، ان کے والد محترم کا نام مولوی حکیم عبدالحق ہے اور عوام میں مناظر اسلام کے نام سے مشہور تھے۔ اور مولانا محمد ادریس کے دادا کا نام شیخ الحدیث مفتی شہزادہ، یہ فاضل دارالعلوم دیوبند تھے، وہ بھی ایک علمی شخصیت تھے اور اپنے دور کے بڑے مفتی اور شیخ الحدیث تھے۔ آپ کے پردادا کا نام شیخ حضرت مولانا محمد اسماعیل ہے، جو کہ مشہور عالم علامہ شمس الحق افغانی کے استاد تھے اور اپنے علاقہ میں شیخ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ عالمی شہرت یافتہ عالم دین حضرت مولانا محمد حسن جان مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے۔ آپ کے دو بیٹی ہیں، مولانا انیس احمد جو جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے فاضل اور جامعہ دارالعلوم نعمانیہ میں دینی علوم کے درس و تدریس میں مصروف ہیں اور ایک جید مدرس ہیں، اور ڈاکٹر محمد سلمان جو طب یعنی میڈیکل MBBS کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔ جامعہ نعمانیہ 4/1983 میں مدرس کے طور پر اپنے فرائض ادا کرنے شروع کر دیے اور تقریباً 1997 یعنی کہ 1997 تک یہاں دینی علوم و فنون کی درس دیتے رہے۔ پھر دارالعلوم اسلامیہ تنگی میں بطور شیخ الحدیث فیض ہوئے اور 9 سال تک دورہ حدیث کے تمام کتب پڑھاتے رہے۔ پھر وہاں سے اپنے گاؤں میں 6 سال تک صحیح بخاری اور جامع ترمذی اور معطئین پڑھاتے رہے اور 2013 سے تحال دارالعلوم نعمانیہ میں شیخ الحدیث اور صدر المدرسین کی مسند پر فیض رہے اور صحیح بخاری کامل اور جامع ترمذی کامل، صحیح مسلم جلد اول پڑھاتے رہے۔ بخاری اور ترمذی کے مسلسل تدریس کے آپ کے 30 سال مکمل ہو گئے۔ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کھوڑا کھٹک میں ڈاکٹر شیخ شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد محترم مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کے شدید اصرار اور خواہش پر وہاں بھی درس شروع کیا اور وہاں دارالعلوم حقانیہ میں سنن ترمذی جلد اول اور بخاری جلد ثانی پڑھاتے رہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سا بیان تھا جس کی وجہ سے حضرت کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اصل میں وہ چیز یہ ہے کہ حضرت نے ایسا کیا بول دیا جس کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، وہ اصل بات کیا ہے آپ سنیں۔ وہ تو پشتو میں بیان کرتے ہیں، لیکن کسی بھائی نے مجھے اردو میں ترجمہ کر کے بھیجا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں اللہ کا نام لے کر بالکل صاف اور حق بات کروں گا۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ گزشتہ دنوں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان خلیجی ممالک میں جنگی صورتحال پیدا ہوئی، جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پورا خلیج شدید غم اور پریشانی کی لپیٹ میں تھا، لیکن الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کی برکت سے یہ جنگ اور کشیدگی ختم ہوئی۔ پاکستان نے ایک نام کمایا ہے، یہ وہ ملک ہے جو اللہ کے نام پر بنا ہے اور بہت سی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ موجودہ حکومت اور بالخصوص آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کوششوں کی کھل کر تعریف کروں گا، جن کی بدولت یہ جنگی صورتحال ختم ہوئی۔ الحمدللہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں چمک رہا ہے اور آج دوسرے ملکوں میں رہنے والے پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ کی قدر و قیمت آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ لوگ پاکستان کی عزت کر رہی ہیں کیونکہ خلیج کا وہ بڑا جنجال اللہ پاک نے ختم کر دیا ہے۔ یہ سب اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ اس بیان کے بعد ملک کے دشمن عناصر نے شیخ الحدیث صاحب کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم چلائی، منافرت انگیز کی فضا پیدا کی اور آج انہیں مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا وہ بیانیہ جس کی وجہ سے حضرت کو، شیخ الحدیث کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ دنیا میں بھی تمہارے لیے رسوائی کا سبب بنے گا اور آخرت میں بھی۔ اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو تاکہ تمہیں پتہ چلے ایک عالم دین کا قتل، ناحق قتل
اس کی کتنی بڑی سزا ہوتی ہے۔ یہ تو جب عدالتیں لگے گی نا، جب تمہیں موت آئے گی، قبر میں جاؤ گے، تب جا کر تمہیں پتا ہوگا۔ رتبہ پانے والے رتبہ پا گئے ہیں، رتبہ پانے والے رتبہ پا گئے ہیں۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، کسی نے جنت کمائی یا کسی نے جہنم کمائی ہے، یہ تو رب فیصلہ کرے گا، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔